ادھوری بات۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی فاحشہ عورت نے 4 جگہوں پر شادیاں رچا رکھی تھی۔ ایک سے خرچہ پانی لیتی، اس کے پاس کچھ وقت گزارتی اور میکے جانے کے بہانے سے، ماں کے پاس جانے کے بہانے سے وہ کسی اور مرد کے پاس چلی جاتی اور ان کے پاس بھی وقت کو گزارتی، اس کے ساتھ ٹائم کو پاس کرتی اور خوب مال بٹورتی، پھر تیسرے کے پاس چلی جاتی۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ 4 مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتی، یعنی ان کے ساتھ زندگیاں گزارتی، وقت بتاتے۔ آخر یہ سب کب تک چلتا؟ باتوں باتوں میں یہ بات نکل آئی کہ ایک عورت جو فاحشہ ہے وہ 4 مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے ہوئی ہے، یعنی 4 مردوں کے ساتھ وہ وقت کو گزارتی ہے۔ آخرکار یہ بات سرکار تک پہنچی، اس عورت کو دربار میں بلایا گیا، عدالت میں حاضری کے لیے پیشکش کی گئی۔ چونکہ اسلامی حکومت تھی اس لیے عورت سمجھ گئی کہ بات اگر ثابت ہو گئی تو میرا جان بچانا تو بمشکل ہوگا، یعنی بہت تکلیف ہوگی کہ میں کسی طرح اپنی جان کو بچا سکوں۔ آخرکار اس عورت کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہ فاحشہ عورت بہت سیانی تھی، بہت سمجھدار تھی۔ وہ سوچی کہ عدالت میں اگر میں ڈائریکٹ چلی جاتی ہوں تو پھر میرا جان بچانا مشکل ہوگا۔ اس نے ایک سیانے یعنی عقل مند، چالاک، اس سمے کے بہت بڑے وکیل سے اس نے مشورہ لی اور وکیل نے کہا کہ فاحشہ عورت تمہاری جان تو بچ جائے گی لیکن فیس تھوڑا زیادہ مہنگا ہوگا، یعنی اس کے لیے تمہیں مال زیادہ چکانے پڑیں گے۔ عورت کہنے لگی کہ جان ہے تو پھر جہان ہے، اگر جان بچ جاتی ہے تو پھر میں ڈھیر سارے دولت کو اکٹھا کر سکتی ہوں۔ وکیل سے کہتی ہے عورت کہ پہلے تم میری جان کو بچانے کی پرواہ کرو۔ اور عورت گئی اور اپنے گھر سے ڈھیر سارے مال و دولت، زیور، سونے چاندی اٹھا کر لائی اور اس وکیل کو دے ڈالی۔ وکیل نے مشورہ دیا عورت کو کہ تم جب عدالت میں حاضری ہوگی، تمہاری پیشی ہوگی تو جج پوچھے گا تو صرف اتنا کہہ دینا کہ میں مسجد کے سامنے سے گزر رہی تھی، جمعہ کا دن تھا، خطیب صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ میں نے اتنا سنا اور اتنا سننے کے بعد میں نے 4 شادیاں کر لی ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام نے صرف مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ گویا کہ مجھے لگا کہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے میں نے 4 شادیاں کر لی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، نہ جانے اس کورٹ نے، اس عدالت نے اس فاحشہ عورت کے ساتھ کیا انصاف کیا ہوگا، اس کے ساتھ نہ جانے کورٹ نے کیا حکم سنایا ہوگا۔ لیکن چلتے چلتے جو ادھوری بات سننے کا ہمارے سماج میں ایک رواج چل پڑا ہے، جو پوری بات سنتے نہیں ہیں، آدھی بات سنتے ہیں اور اس پر ہی عمل کر لیتے ہیں، یا اس کو توڑ مڑوڑ کر اپنے حساب سے اپنے مطلب کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور جو اپنی مطلب کی بات نہیں ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے پوسٹرز، بینرز لگے ہوتے ہیں کہ آج یہاں افطاری کا ٹائم ٹیبل فکس کیا گیا ہے کہ آپ لوگ تشریف ضرور لائیں، یہاں سحری کرنے کا یہ ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ماترے میں، زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں مسجد میں تشریف لائیں اور سحری اور افطاری کا لطف لیں اور ثواب جاریہ سمجھ کر اس کو دوسرے تک پھیلائے۔ تو حضرات گرامی، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان روزے کی اہمیت کو بھول بیٹھا ہے، صرف سحری اور افطاری کرنے کو زیادہ افضلیت سمجھتا ہے۔ ادھر سحری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ جوق در جوق یعنی گروہ در گروہ اس کی طرف رخ کرنے لگتے ہیں، اس کی طرف جماوڑا لگا بیٹھتے ہیں اور سحری کرنے لگتے ہیں۔ ادھر افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو انسان بے صبروں کی طرح اس افطاری کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، لیکن
सहरी और अफ्तारी की अहमियत क्या है, लोग इसकी अहमियत को भूल बैठे हैं। न इंसान इसकी अहमियत को समझना चाहते हैं, न इंसान इस पर सोचना चाहता है कि आखिरकार सहरी और अफ्तारी की अहमियत क्या है। लोग रोज़ा रखकर गालियाँ बकते हैं, बुरी नज़रों से दूसरों को देखते हैं, शतरंज खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, यहाँ तक कि फिल्म बीनी करते हैं। न जाने इस तरह कितने खेल हैं जिसमें वो मशगूल रहते हैं। मेरे भाइयों, आप कभी ताश खेलने से पहले आपने सोचा कि जितनी देर हम ताश खेलेंगे, इतने टाइम हम कुरान के वर्क गर्दानी करें, कुरान की तिलावत करें, तो अल्लाह हमसे कितना खुश होगा। अगर आप गाली बकते हैं तो क्या आपने सोचा कि हम जिसको गाली देते हैं आखिरकार उसके दिल पर क्या बीती हो। आप अगर किसी को बुरा भला कहते हैं तो आप किसी को लान तान करने से पहले क्या सोचते हैं कि अगर हम अगला को लान तान कर रहे हैं, लान तान तशनी का निशाना बना रहे हैं, उनके दामन को दागदार कर रहे हैं, तो आखिरकार उनके दिल पर क्या गुजर रही है। आखिरकार हम दिन भर सुबह से शाम तक न कुछ खाते हैं न पीते हैं, यानी हर चीज से महफूज रहते हैं, लेकिन इंसान गलती कर बैठता है तो वो ये कर बैठता है कि किसी को देखता है तो गाली बक देता है, मजाक मजाक में ही सही लेकिन गाली जरूर बकता है, झूठ बोल देता है, दूसरे की गीबत कर देता है, न जाने कितने के दिलों को छलनी छलनी कर देता है, कितने के दामन को दागदार कर देता है। आपने कभी सोचा? तो बताइए, रोजे का असल मकसद कहाँ बरकरार रहेगा जब रोजे का मकसद ही फौत हो जाए। खुदारा नमाज, रोजा, ज़कात, ये सबको शरीयत इस्लाम के तहत अदा करके अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करिए। बस अल्लाह को राज़ी कीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चलते चलाते मैं आखिरी में ये कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस्लाम से रिलेटेड यानी अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचती रहे। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि